جب اللہ نے اپنے محبوب نبی کا میلاد منایا تو میلاد منانا سنت خدا ہو گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دن تو باقی فضیلت والے ہیں، رات اور جمعہ بھی فضیلت والا ہے، لیکن بالخصوص آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اسلام نے کیا فرمایا؟ فیہ ولد وفیہ بعث وفیہ عرج وفیہ ہاجر. فرمایا کہ یہ وہ سوال کا دن ہے کہ جس سوموار کے دن اللہ رب العزت نے محمد کو پیدا فرمایا. یہی وہ سوموار کا دن ہے کہ جس دن میں نے اعلان نبوت فرمایا. یہی وہ سوموار کا دن ہے کہ جس سوموار کے دن میں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. اور یہی وہ سوموار کا دن ہے جس سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج ہے. تو یہاں پر بھی حضور اسلام ہر سوموار کو روزے کا اہتمام کر کے دراصل ہر سوموار حضور خود اپنا میلاد منایا. ہر سوموار کو حضور اپنا میلاد منایا کرتے. تو پھر حضور کا میلاد منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے سرزمین ہند پر نازل کیا تھا، نزل آدم فی الہند، جب ہند کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا مستقر و متاع الہین، اے آدم دنیا میں تشریف لے اب متاع الہین، ایک وقت مقرر تک تم زمین پر ہی اب ٹھہرو گے. جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. جنت میں رہتے تھے، روشنائیاں تھی، رونقیں تھی، کبھی مالا اعلیٰ کے بیٹوں کی جاتے ہیں، کبھی حورین کی جاتے ہیں. یکایک جب انہیں زمین پر اتارا جاتا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف نقطہ کرتا کہ ایک میلاد کی وہ تاریخ ہے جو عرش پر خدا نے بنائی، اور ایک یہ میلاد کی تاریخ ہے جو فرش پر حضرت آدم سرزمین ہند پر تشریف لائے. رون منہ سے نکل کر بالکل اجاڑ پانے میں آدم دراز تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بندہ بشر نہیں تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں تھا؟ ہمارا نبی جنت کے اندر تو ازدواجی تعلقات ہی نہیں تھے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام کرتے تو تھے مگر ازدواجی تعلق نہیں تھے، تو وہاں نہیں تھا. دنیا میں آگر اس کا آغاز ہوا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فی الارض خلیفہ، پیارے آدم میں تجھے زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رہتے ہوئے جنت میں تھے. اس وقت بھی حضرت آدم کے دل میں یہ کھٹک رہی تھی بات کہ رکھا مجھے جنت میں ہے اور فرماتا ہے کہ تجھے زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ کا ادب اتنا زیادہ تھا کہ پوچھ نہیں سکے کہ باری تعالیٰ مجھے پیدا تو یہاں مقام میرا جنت میں ہے، رہن سہن میرا جنت میں ہے، اور میری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ فرماتا ہے کہ زمین پہ مجھے اپنا خلیفہ بناؤں گا. پوچھا نہیں تھا. جب زمین پر اتار دیے گئے تب ان کو پتا چلا کہ اللہ نے درست فرمایا تھا کہ فی الارض خلیفہ، بے شک میں نے زمین کے لیے خلیفہ. تو بہرحال دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان جب نظر نہ آیا. الفاظ حدیث کے بس کا ما شفیع قلب آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک پر وحشت پیدا ہوئی، جسے ہم ڈر کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں. وہ پیدا ہونے لگا کہ دور دراز کا کوئی بندہ بشر نظر نہیں. اسی اسنا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی کانوں میں کوئی آواز آنے لگی. جب کانوں میں آواز آنے لگی پیارے آدم علیہ السلام نے اس آواز پر توجہ کی. جب توجہ کی تو اللہ اکبر کی صدا اذان کے مکالمات تھے. پیارے آدم علیہ السلام کے کانوں میں جب اذان کی آواز گونجنے لگی، کلمات گونجنے لگے، تو جس طرف سے آواز آ رہی پیارے آدم علیہ السلام اس طرف چلنا شروع ہو گئے. تھوڑا سا سفر جب طے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا نورانی لباس میں ایک شخص بشری لباس پہنے ہوئے کھڑا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات سے بھی واقف تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس عقیدے سے بھی واقف تھے. جب تیسرا مصرع پڑھا جاتا ہے رشتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام حیران ہو گئے. کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس وقت حضرت علیہ السلام نے اذان پڑھنے والے بشری لباس میں آنے والے فرشتے سے پوچھ لیا. اور کیا پوچھا؟ آدم علیہ السلام زمین پر آنے والے پہلے انسان، زمین پر اترنے والے پہلے انسان ہیں. پہلے انسان کا زمین پر پہلا کلام ہونے لگا. زمین پر پہلا کلام ہونے لگا. پہلا انسان کلام بولنے لگا ہے. اب لبوں کو کھولنے لگا ہے اور کچھ بولنے لگا ہے. ارے آدم علیہ السلام جب ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں اور زبان کھولتے ہیں، اس دھرتی پر آنے والا پہلا انسان اب پہلا کلام کرنے لگا. جب پہلا کلام کرنے لگا اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر کھولا. جب محمد کا نام سنا تھا تو کہنے لگے محمد، اے اذان پڑھنے والے، اللہ کا نام تو میں نے سن رکھا ہے، جانتا بھی ہوں محمد یہ محمد کون ہے.
اس محمد کے بارے میں ذرا بتاؤ، یہ محمد کون ہے، اس کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام کہنے لگے جب میں جنت میں تھا تو جنت کے دروازوں پر محمد لکھا دیکھا، عرش اللہ پر محمد لکھا دیکھا، اللہ کے فرش لوح و قلم پر محمد لکھا دیکھا، حورین قصورین کی آنکھوں میں محمد لکھا دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد لکھا دیکھا، لوح و قلم کے پروانے پر محمد لکھا دیکھا، لوح محفوظ کی قلم کتاب کے اندر محمد لکھا دیکھا۔ تب سے میں اس بات کی استقامت میں ہوں کہ محمد کون ہے۔ اب تو جنت سے نکال کر زمین پر آ گیا ہوں، اور زمین پر آیا تو سب سے پہلا تعارف جو مجھے دیا جا رہا ہے وہ بھی محمد کا دیا جا رہا ہے۔ اے فرشتے ذرا بتا تو صحیح کہ یہ محمد ہے کون۔ اس وقت حضرت جبریل نے کہا کہ یہ وہی محمد ہے کہ جس کی خاطر ساری کائنات بنی ہے، وہی محمد ہے جس کی خاطر لوح و قلم بنے ہیں، یہ وہی محمد ہے جس کی خاطر تم بنے ہو، یہ وہی محمد ہے جس کی خاطر سارے نبی رسول بنے ہیں۔